السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرتے ہیں اولاد کی تربیت کے اوپر۔ اس کے متعلق تو علماء کرام نے ہر جگہ کتابیں لکھی ہیں، ویڈیوز بیان بھی موجود ہیں۔ مگر آج ہم کچھ ایسے موضوع کے اوپر بات کریں گے کہ انشاءاللہ اس میں آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوگا کہ اولاد کی تربیت کے اصول اور رہنمائی کے متعلق۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ اولاد کی جو تربیت ہے نا، عقیدہ توحید اور خشیت الہی پر کریں۔ یہ سب سے پہلے بنیادی چیز ہے کہ اس کو بتائیں توحید، اللہ کی بڑائی بتائیں کہ اللہ کون ہے، کہاں ہے، اس کی صفات بتائیں اللہ تعالیٰ کی، اور اسی طرح اپنے انبیاءوں کے متعلق اس پہ اس کی بنیاد جو ہے نا توحید پہ کریں۔ سب سے پہلے بنیادی چیز جو ہے انہیں سکھائیں کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ یعنی کہ سٹارٹنگ کے اندر ان کے مائنڈ کے اندر، ذہن کے اندر یہ بات آپ نے بٹھانی ہے، اور ہر وقت ہمارا نگران ہے، صرف اسی سے ڈرنا چاہیے۔ یہ ایک پہلا پوائنٹ ہے جو سمجھانے کے لیے، اپنی اولادوں کی تربیت کے لیے۔ ان میں علم اور پڑھنے پڑھانے کی محبت پیدا کریں اور انہیں بتائیں کہ حقیقی زندگی اور لذت تو علم میں ہے۔ حقیقی زندگی اور لذت صرف علم کے اندر موجود ہے، اور یہ کہ زندگی میں اتنا ہی سکون ہوگا جتنی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اتنا ہی زیادہ سکون ہوگا۔ ان کی زبان و بیان کی درستی پر توجہ دیں۔ انہیں بتائیں کہ غیروں کی زبان بولنا، ان کے مصنوعات پر انحصار کرنا، ان کی عیدوں کو منانا، یہ سب کمزوری و بستی کی مظاہر ہیں۔ انہیں خود مختاری اور اسلامی غیرت پر پروان چڑھائیں۔ انہیں بتائیں آپ کہ عالم سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور کوئی نصیحت کرے تو قبول کی جاتی ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھیں، دوستی کریں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے آپ کو ان کے لیے فارغ رکھیں، ان کو ٹائم دیں۔ اگر آپ کے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہے تو ان کے نزدیک بھی آپ کی کوئی وقت نہیں رہے گا۔ یاد رکھیں اولاد کو وقت دینا انہیں مال دینے سے کہیں بہتر ہے۔ وقت دینے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی تربیت ہو جاتی ہے، اس کو آپ سکھاتے ہیں، بظاہر کہ اس کو مال دے دے، پیسے دے دے، چیزیں دے دے اور چلے جاتے ہیں، نہیں، ان کو اپنے ٹائم دینا ہے، ایک مقرر ٹائم رکھنا ہے اپنے اولادوں بچوں کے لیے۔ اولاد کے لیے نمونہ بنے آپ، یعنی کہ نمونہ آپ جیسا کریں گے آپ کی اولاد بھی کل ویسا کرے گی۔ تو اپنے آپ کو ایک نمونہ بنائیں تاکہ آپ کی اولاد آپ سے سیکھے۔ زبان کی حفاظت، حسن معاملہ، صفائی اور نظافت اور عقل کا استعمال، یہ چیزیں بتانے سے نہیں، نمونہ پیش کرنے سے سیکھی جاتی۔ ان سے دل کھول کر محبت کریں، ان کی تعریف کریں، ان سے مزاح کریں، ان کی باتیں اہتمام سے سنیں، اور کبھی آپ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ اگر آپ اس کی باتیں اہتمام سے سنیں گے نا تو اس کو پتہ چلے گا کہ واقعی جیسے آپ ایک دوست سے بات کرتا ہے۔ ان کو بتائیں کہ سوشل میڈیا کی حقیقت کیا ہے۔ ہر خبر سچ نہیں ہوتی، ہر تصویر حقیقی نہیں ہوتی، ہر ٹویٹ لائق اعتبار نہیں ہوتی، اور یہ کہ یہاں بھی جھوٹ، غیبت اور دوسروں کو اذیت دینا ویسا ہی گناہ ہے جیسے عملی زندگی میں۔ یعنی کہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ کسی کو اذیت دیتے ہیں نا، یہ ایسے جیسے آپ عملی زندگی کے اندر آپ کر رہے ہیں۔ یہ آپ سکھائیں، یہ بتائیں۔ ان کی شخصیت سازی کریں، انہیں بتائیں کہ ہماری اقدار کیا ہے اور فخر کن باتوں پر کیا جاتا ہے، اور یہ کہ سیلیبریٹی کلچر ایک حقیر چیز ہے
عزت تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں بتائیں کہ وطنیت کا مطلب اخلاص، تعاون، جد و جہد ہوتا ہے، سب کے جان، مال، املاک اور امن و امان کی حفاظت کرنے والا ہی سچا محب وطن ہوتا ہے۔ ان کے ذہن میں بٹھا دیں آپ ایک بات کہ حق ہمیشہ حق ہی ہوتا ہے، یہ آپ نے لازمی ان کے ذہن کے اندر اپنے بات بٹھانی ہے۔ جو حق ہے نا وہ ہمیشہ حق ہی رہتا ہے، خواہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، اکیلا کیوں نہ ہو، اگر کوئی حق پر ہے نا اور حق بات کر رہا ہے، وہ مضبوط ترین چٹان کی طرح کھڑا ہوگا، اور باطل باطل ہی رہتا ہے، خواہ اس کے پیچھے جمع غفیر کیوں نہ ہو، باطل باطل ہی رہتا ہے، اس کے پیچھے جمع غفیر کیوں نہ ہو۔ اپنے اسی طرح مزید اور بھی کافی باتیں ہیں، ہم نے ایک کلپ بنایا ہے تاکہ سمجھانے کے لیے۔ آپ اولادوں کی تربیت میں کمی خود کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کا سب سے پہلا درس گاہ جو ہے نا ماں کی گود ہوتی ہے، یعنی کہ ماں کی جو گود ہے نا یہ اولاد کی سب سے پہلے درس گاہ ہے۔ یہاں پر جس طرح تربیت آپ دیں گے نا بڑھاپے تک، بلکہ مرنے کے دم تک اس نے اسی تربیت کے اوپر چلنا ہے۔ اپنے ساتھ بٹھایا کریں، خاص کر فرض نماز کے بعد جب مسجد میں پڑھتے ہیں، نفلی عبادات جو ہیں، سنت جو ہیں، وہ گھر کے اندر پڑھا کریں۔ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، یعنی کہ وہاں پر جا کے نماز پڑھا کریں۔ مطلب ہے کہ قبرستان کے اندر تو نماز نہیں پڑھی جاتی، تو آپ گھروں کے اندر نماز پڑھا کریں تاکہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، تاکہ آپ کی اولاد جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ آپ سے سیکھیں کہ نماز یہ کیا کر رہا ہے، آپ سے پھر پوچھیں گے، وہ بچے بھی پھر کل کو ویسے کریں گے۔ تو نوافل سنت کا جو ہے یہ خاص کر گھروں کے اندر اس کو پڑھا کریں۔ تو یہ تربیت آپ نے سٹارٹنگ سے دینی ہے، اور اسی طرح چلتے جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک رحم کرنے والا ہے۔ امید ہے کہ اللہ پاک، دعا بھی ہے اللہ پاک سے کہ سب کی اولادوں کو نیک بنائے، اور دینی تعلیم جو ہے نا یہ لازمی دینی چاہیے اپنی اولادوں کو۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم دینا یہ بہت لازم ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اولاد کی تربیت کے اوپر ایک ویڈیو اور بھی بنائیں گے، اور بھی باتیں کافی رہتی ہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔